دوستو عزیزو، یروشلم کے بارے میں اکثر غلط تعلیمات لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ یروشلم کی اہمیت کیا ہے اور کیوں قومیں اس کے بارے میں لڑتی رہتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یروشلم کو فلسطینیوں کو دے دیا جائے تو کیا یہ تنازع ختم ہو جائیں گے؟ یروشلم کے حوالے سے فلسطینیوں کے دو بڑے مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ فلسطینی ریاست قائم ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو ریاستی فارمولہ ہو، یعنی دوسری ریاست اسرائیل ہو یا اسرائیل کا مکمل خاتمہ ہو۔ ابھی تک دنیا کو یہ پتہ نہیں کہ مسلمان اور فلسطینی اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یروشلم شہر بھی ہمیں دے دیا جائے، اور یہی مطالبہ عالم اسلام میں دوسرے ملکوں کا ہے۔ چین نہ صرف ایک ریاست بنے جو مسلمانوں کی ہو، بلکہ اس کا یروشلم دارالخلافہ ہو اور وہاں فلسطینیوں کی حکومت ہو۔ لیکن تاریخ کی روشنی میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یروشلم وجہ تنازع کیوں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یروشلم کی تاریخ۔ حضرت داؤد نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1000 سال قبل یروشلم کی سلطنت کا پایہ تخت بنایا تھا۔ حضرت داؤد نے حضرت مسیح کی پیدائش سے 1000 قبل یروشلم کو اپنی حکومت کا پایہ تخت بنایا تھا، جسے کنگڈم آف اسرائیل کہا گیا تھا۔ آج اس جگہ کو 3500 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی اس کا نام اسرائیل کی حکومت ہے۔ 956 قبل مسیح میں یہاں ہیکل سلیمانی قائم کی۔ یہ ساری باتیں 3500 سال سے یہودیوں کی ہیں۔ پھر 70 عیسوی میں اس سارے علاقے پر رومن حکومت نے قبضہ کر لیا۔ رومن حکومت کے بعد مسلمانوں کا اس علاقے سے رشتہ قائم ہوا اور حضرت عمر فاروق کے دور میں یروشلم فتح ہو کر مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس شہر کی عزت اور تکریم کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں مذاہب کے لیے قابل احترام ہے۔ اس کے بعد جب یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو عرب کے خلفائے راشدین نے اور پھر اموی خاندان نے یہاں پر 200 سال حکومت کی۔ پھر یہاں پر عباسی آئے اور عباسیوں نے امویوں کو نکال دیا، یہاں تک کہ مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کی لاشیں بھی لٹکائی گئیں، اور اس واقعے کا تاریخ میں کوئی ماتم نہیں کرتا۔ اس کے بعد مملوک آئے، اس کے بعد فاطمی آئے، جب مسلمانوں نے مصر سمیت یہ سارا علاقہ فتح کر لیا اور فاطمیوں نے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کا زور ہوا اور یروشلم پر مسیحیوں نے قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ صلیبیوں کے بعد
یروشلم کی سلطنت کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، جو عرب نہیں تھا، کرد تھا۔ اس کے قبضے میں یروشلم آیا اور یہ واقعہ 1187 میں آیا۔ 16ویں صدی میں عثمانیوں کا دور آیا اور یہ سارا علاقہ ان کے قبضہ میں آ گیا۔ عثمانیوں نے 400 سال تک اس سرزمین پہ حکومت کی ہے۔ 1917 میں یعنی 20ویں صدی کے آغاز میں جب عثمانیوں کی حکومت کو زوال آیا تو برطانیہ نے اس علاقہ پر اپنا قبضہ کر لیا اور اسی دوران برطانیہ نے اسے برٹش مینڈیٹ کا نام دیا۔ 1948 میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں 2 ریاستیں قائم ہوں اور اس علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ برٹش امپائر کا فیصلہ تھا۔ مطلب تھا ایک فلسطینی ریاست اور ایک اسرائیلی ریاست ہو، اور یروشلم کو، کیونکہ یہ سب قوموں کے لیے قابل احترام اور عزت کی جگہ تھی، ایک بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل شہر قرار دیا جائے۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کے مطابق یہ ایک مصنفانہ فیصلہ تھا، اور مسیحی آئے اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ درجنوں بار یہ شہر تباہ کیا گیا، لیکن یہ دوبارہ تعمیر ہو گیا اور عمومی طور پر یہ تینوں مذاہب کے لیے قابل احترام رہا۔ 1948 میں فلسطینیوں، عربوں اور مسلمانوں نے اقوام متحدہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ تینوں لوگ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ یہ بات بائبل کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق تھی۔ اگر 1948 میں یہ طے ہو جاتا، فلسطینی بھی ایک ریاست بن جاتے اور اسرائیل بھی ایک ریاست بن جاتا اور یروشلم ایک بین الاقوامی شہر رہتا جس کا انتظام باری باری تینوں مذاہب کے پاس رہتا۔ لیکن 1948 میں یہ سب کچھ ہوا تو فلسطینی اور عرب اگلے ہی دن یہودیوں پر حملہ آور ہو گئے، کیونکہ وہ ان کا نعرہ تھا کہ ہم اسرائیل کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس چکر میں یروشلم کا سارا معاملہ بگڑ گیا اور یروشلم کو 1948 میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مشرقی اور مغربی یروشلم۔ مشرقی یروشلم اردن کو دے دیا گیا اور انتظامی طور پر مغربی یروشلم اسرائیل کو دے دیا گیا۔ مسجد اقصی اردن کے انتظام میں ہے اور ابھی تک ہے۔ ساتھیوں، دوستو، جب اسرائیلی حکومت بن گئی تو ظاہر ہے یہودیوں نے ساری دنیا سے وہاں آنا تھا۔ وہ لوگ جو 3000 سال سے بے گھر تھے، اب ان کے پاس اپنی سرزمین تھی۔ یہ سارے یہودی کہیں اور سے نہیں، عرب ملکوں میں بکھرے ہوئے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ لاکھوں کی تعداد میں شام، عراق، یمن وغیرہ سے مائیگریٹ کر کے، مدینہ منورہ سے مائیگریٹ کر کے اسرائیل میں آئے۔ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کے وقت لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر کے گئے۔ ہندوستان سے لوگ پاکستان آئے اور پاکستان سے لوگ مائیگریٹ کر کے ہندوستان گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو فلسطینی نکلے اور عرب علاقوں میں یہودی دشمن بن گئے، تو وہاں سے یہودی اپنی جانیں بچا کے اسرائیل آئے
आबादी की मुंतकली में भी झगड़े हुए और इस लड़ाई का रास्ता फ़लस्तीनी, अरबों और मुसलमानों ने बनाया। इनका दावा था कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए मुकद्दस है। अब इस सवाल का जवाब है कि ये क्यों मुकद्दस है। इसलिए हम दो ख्वालों को जोड़ते हैं। एक ये कि जब तक खाना काबा किबला नहीं बना था, मुस्लिम लोग खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर एक दिन नबी पाक ने खाना काबा की तरफ रुख कर लिया और कहा कि आज से ये हमारा किबला नहीं होगा। किबला अव्वल के नाम पर लड़ाई इस बात से ये दिखाना है क्योंकि जिस जगह को नबी पाक ने रद्द कर दिया, क्या वो अभी भी मुकद्दस है? क्या एक रद्द शुदा किबला जिसे नबी पाक ने छोड़ दिया था, उसकी क्या अहमियत है? ये तो छोड़ा हुआ किबला है। आप कहेंगे किबला की तकदीर कहाँ है? अब इसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरा मसला है अकीदा महराज के बारे में। एक सीधी सादी सी बात है कि महराज का वाक़या कब हुआ? उस वक़्त दुनिया में मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अभी तो इस्लाम का ऐलान भी नहीं हुआ था, तो मस्जिद कहाँ से आ गई? है कि इसका नाम मस्जिद अक्सा कैसे हो गया? ये मस्जिद बाद में बनी और मुसलमानों ने 638 ईस्वी में हज़रत उमर के दौर में ये मस्जिद बनाई। साथियों, इस मुख्तसर तारफ़ की रोशनी में हम देखते हैं कि बनी इसराइल के साथ दूसरी कौमों की जंग का कोई जवाज़ नहीं, लेकिन ये खुदा की तरफ से उन पर लानत है क्योंकि उन्होंने खुदा के ममसूब हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया था। और ये लानत उस वक़्त तक जारी रहेगी क्योंकि ये उस अहद के मुताबिक नहीं है जो खुदा ने इब्राहिम, इसाक, याकूब और उनकी नस्ल से किया था। बनी इसराइल के लिए निजात का एक ही रास्ता है कि वो नए अहद जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अहद है में शामिल हों। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी दूसरी वीडियो जिसका लिंक नीचे दिया गया है में बयान किया गया है कि फ़लस्तीनी कहाँ से आए थे, ज़रा उसका मताला भी कीजिएगा।